میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ لے کر حاضر ہیں پروگرام میرا پیارا دین۔ جی ہاں، پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین۔ ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ پیارا سا پروگرام ایک بار پھر پیارے پیارے سیگمنٹ لیے حاضر ہیں انشاءاللہ۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں ڈفرینٹ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوں گے جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ ہم ایک پیاری سی حدیث پاک بھی یاد کریں گے، ہم انشاءاللہ حسن بھائی سے کلام بھی سنیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہمارے انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوتے ہیں جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، دین کی پیاری باتیں، کرامات صحابہ، اسلام اور سائنس اور اسلامک ہسٹری، یہ بھی ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے۔ یعنی پورا پروگرام ایسا ہے جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے دوستوں کو بتا دیجئے، جو آپ کے جاننے والے ہیں انہیں بتا دیجئے کہ پروگرام آ چکا ہے میرا پیارا دین۔ تو آپ بھی مدنی چینل آن کر لیجئے اور یہ پیارا سا پروگرام دیکھیے۔ آئیے آج کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا سوال ہے کڈز مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بتائیے پہلے کلمے میں کس نبی علیہ السلام کا پیارا نام آتا ہے؟ آئیے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں سیگمنٹ کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کلام۔ جی ہاں، اور کلام سیگمنٹ میں ہم کیا سنتے ہیں؟ کلام سنتے ہیں، جی ہاں، نعت سنتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کلام سنانے کے لیے موجود ہیں حسن بھائی۔ کیسے ہیں حسن بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے۔ سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے آج کا کلام ہے۔ تو جن کو آتا ہے کڈز مدنی چینل کے ناظرین میں بھی اور یہاں پر موجود بچوں میں بھی جن کو آتا ہے وہ مل کر پڑھیں، اور جن کو نہیں آتا وہ غور سے سنیں، گنبد خضرا کا تصور باندھ کر یہ کلام سنیں۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ
جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے اور موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے کب تک آقا در بدر کے ٹھوکر ہم کھائیں گے کب تک آقا در بدر کی ٹھوکر ہم کھائیں گے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے روتے روتے گر پڑیں گے ان کے قدموں میں وہاں روتے روتے گر پڑیں گے ان کے قدموں میں وہاں روز محشر شافع محشر نظر جب آئیں گے روز محشر شافع محشر نظر جب آئیں گے الخلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے اور حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو میرے اتار آبو جب وہاں فرمائیں گے میرے اتار آبو جب وہاں فرمائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت کلام سنایا ہمارے حسن بھائی نے. اللہ پاک ان کو دین و دنیا کی برکات عطا فرمائے. اور پروگرام ہمارا شروع ہو چکا ہے میرا پیارا
دین، جس میں ہم دین اسلام کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں. ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، صفی اللہ بھائی بھی موجود ہوتے ہیں، بغداد بھائی بھی موجود ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے علی رضا بھائی، اور آج ایک نیا چہرہ بھی ہے، ہاتھ میں مائک بھی ہے. نام بتائیں گے اپنا زور سے، مائک قریب کر کے. امید ہے مائک کھلا ہوا ہوگا، یا اب اگر آپ نے بند کر دیا تو پتہ نہیں. عبد المنان. اور زور سے. عبد المنان. عبد المنان. مسکراتے ہیں آپ؟ کیسے؟ ڈر کے فیس لیتے ہیں؟ ایسے نہیں، ایسے بھی مسکرا دیتے ہیں. پہلے جی عبد المنان بھائی کیا کرتے ہیں؟ کچھ تو کرتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے نا. کیا پڑھتے ہیں؟ وہ دعائیں. زور سے بول دیں. دعائیں پڑھتا ہوں، نماز. دعائیں پڑھتے ہیں. واہ بھائی واہ، دعائیں پڑھتے ہیں. بھائی کال کر کے آپ ہمارے عبد المنان بھائی سے دعائیں لے سکتے ہیں، وہ دعائیں پڑھتے ہیں. دعائیں دے دیں گے؟ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں؟ جی. جی. تو کیا کر رہے ہیں؟ حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں؟ حفظ کر رہے ہیں. حفظ کر رہے ہیں نا. تو یوں بتائیں ماشاء اللہ. تو عبد المنان بھائی ہمارے پروگرام میں فرسٹ ٹائم آئے. دیکھا بھی فرسٹ ٹائم ہے؟ پہلے دیکھا ہے پروگرام ہمارا یا یہیں آ کے دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے. زور سے بول دے میرے بچے. جی دیکھا ہے. کہاں سے آئے؟ گھر کہاں آپ کا؟ تین ہٹی پہ. تین ہٹی پہ. تو تین ہٹی تک آواز جائے گی آپ کی؟ کیسے جائے گی؟ آپ جب زور سے بولیں گے تو جائے گی نا. مائک بھی ہے لیکن مائک کو بھی تو آواز چاہیے نا. بغیر آواز کے وہ بیچارہ مائک کیا سنے گا وہ. ٹھیک ہے جی. تو آگے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نبیل بھائی. تو انشاءاللہ اب سیگمنٹ ہمارا نیکسٹ ہوگا، ایک پیاری حدیث جس کے اندر جلدی سے ہم نے حدیث پاک یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے عبد المنان بھائی؟ جلدی سے یاد کر لیتا اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ذہین بچہ آج کا. اور بغداد بھائی کو بڑا جوش ہوتا ہے ذہین بچہ بننے کا. اور جو مدی چینل کے ناظرین ہیں، سوشل میڈیا پر ہیں، سوشل میڈیا والے ہمارے پروگرام کو شیئر کرتے چلے جائیں، اور اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمارے پروگرام کے حوالے سے بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے. تو اب کہاں جانا ہے یہ انشاءاللہ ہمارے بغداد بھائی کو تھوڑی دیر کے لیے ہم پروگرام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کی نیند بھی اڑ جائے. وہ دیکھیں ادھر کیمرہ آپ کے سامنے. بغداد بھائی کو پتہ ہے اچھی طریقے سے آپ نے جو ہے نا اگلے سیگمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے ہم نے انداز سے. ٹھیک ہے، اب ہم اپنا اگلا سیگمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی ایک پیاری حدیث سیگمنٹ ہے، اور اس میں کیا کریں گے نبیل بھائی؟ ہم ابھی حدیث یاد کریں گے. ہاں حدیث یاد کریں گے. تو اسکرین پر حدیث پاک کو دیکھیں گے سب سے پہلے. اور کل کی حدیث پاک آدھی تھی، آج بقیہ آدھی ہوگی. کل کیا تھی حدیث پاک؟ آدھی تھی کیا؟ آدھی تھوڑی اس میں کچھ لکھا ہوا تھا. حدیث پاک تو تھی نا. صفی اللہ بھائی ہاتھ اٹھارے. کل شاید جن بچے بھی صفی اللہ بھائی بنے تھے. ہاں چلے بھائی صفی اللہ بھائی سے ہی سن لیتے ہیں. کیا تھی؟ اذن تعالی احدکم فلیبدأ بالیمین. سبحان اللہ. تو ترجمہ اسکرین پر بھی آ گئی ہے. اذن تعالی احدکم فلیبدأ بالیمین. جب تم میں سے کچھ جوتے پہنے تو سیدھی طرف سے ابتدا کرے، یعنی شروع کرے. ٹھیک ہے عبد المنان بھائی، یہ حدیث پاک تھی. اب اس سے آگے جو حدیث پاک ہے وہ آج یاد کرتے ہیں ہم، اسی کا حصہ ہے. آئیے آگے حدیث پاک ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہے. وَإِذَا نَزَعَ، جی وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ. جب تم میں سے کوئی جوتے اتارے، اور جب اتارے تو الٹی طرف سے ابتدا کرے. جب اتارے تو الٹی طرف سے. چپل پہننی ہے، جوتے پہننے تو کون سا پاؤں پہلے؟ سیدھا. زور سے. سیدھا. اور زور سے. سیدھا. اور جب اتارے تو الٹا. پہنے تو سیدھا. اتارے تو الٹا. الٹا تو سیدھا. یہ کیا ہو گیا؟ ہاں پہلے اتار رہے ہیں تو الٹا، اور پہن رہے ہیں تو سیدھا. اور سیدھا اتار دیا ہے تو کیا ہوگا؟ اچھی بات ہوگی. نہیں، سیدھا پہلے اتارا تو پھر تو نہیں ہوگا. ہاں پہلے کون سا اتار رہے ہیں؟ سیدھا. سیدھا اتارنا ہے، الٹا اتارنا ہے. پہننے کون سا ہے؟ سیدھا. سیدھا. ٹھیک ہے جی. جوتے ہو یا چپل، ہمارے یہاں یوں فرق کر رہے ہوتے نا، جوتے شوز. تو شوز کو ہی سیدھے پاؤں میں نہیں پہننا، چپلیں بھی سیدھے پاؤں میں پہلے پہننی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے. آئیے آگے حدیث پاک یاد کرتے ہیں. وَإِذَا نَزَعَ وَإِذَا نَزَعَ وَإِذَا نَزَعَ وَإِذَا نَزَعَ وَإِذَا نَزَعَ. وَإِذَا نَزَعَ. سنائیں گے عبد المنان بھائی؟ وَإِذَا نَزَعَ. آگے وَإِذَا نَزَعَ وَإِذَا نَزَعَ بھائی ہے صفی اللہ بھائی، آپ نے توجہ وَإِذَا رکھنی ہے. نَزَعَ جی نبیل بھائی دوبارہ سے. وَإِذَا نَزَعَ. ٹھیک ہے نا جی. اینڈ ہمارے جو عبد المنان بھائی آپ سنائیں دوبارہ سے. وَإِذَا نَزَعَ. صحیح پڑھا ہے؟ نساء. صحیح پڑھا. آپ خود سے بتائیں نا، ادھر سننے ہمارے
آپ بھی کہ ادھر سے کیا آ رہا ہے، آپ بتائیں صحیح پڑھا غلط. جی چلیں آگے سنتے بغداد بھائی سے. وَإِذَا نَزَعَ نزا ہوگا یا نزا ہوگا؟ یہ زا ہے یا زا ہے؟ عین عین تو ٹھیک ہے، زال ہے کہ زا ہے؟ نزا نزا، زا ہے، زا. نزا ہاں زا سختی سے ادا ہوتا ہے، زال میں زبان نہیں آتی، زا میں زبان نہیں آتی، زال میں آتی ہے. ٹھیک ہے جی. جی وَإِذَا نَزَعَ ہاں نزع، یہ بڑا مسئلہ ہے، زال کو زا کو زال کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو خیر قرآن پاک نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں تو احتیاط رکھنی ہوتی ہے نا عبد المنان بھائی. جی ہاں بس سیریس رہتے ہیں وہ، غصے میں ہیں نہیں. ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں. وَإِذَا نَزَعَ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ. فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ جی يبدأ بالشمال دوبارہ. فليبدأ بالشمال فَلْيَبْدَأْ فليبدأ بالشمال بالشمال. أبدأ بالشمال آرام سے ریلیکس ہو گئے. أبدأ چلے آگے سن لیتے، نبیل بھائی سے سن لیں پھر دیکھیں. جی فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ او آپ نے تو اور ہی کر دیا کچھ اس کو. فَلْيَبْدَأْ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ہاں فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ. چلے بھائی اب پوری یاد کرتے ہیں. وَإِذَا نَزَعَ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَإِذَا نَزَعَ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ فَلْيَبْدأْ بِالشِّمَالِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ. وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدأْ بِالشِّمَالِ. اب ایک دفعہ یہ پڑھاؤں گا میں، اس کے بعد ترجمہ، پھر دیکھتا ہوں کون ہے ذہین بچہ. اب اتنا سارا پڑھا کے تو یاد ہو ہی جانا ہے. ذہانت تو پھر یہ ہوتی ہے نا جلدی سے یاد ہو جائے. وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدأْ بِالشِّمَالِ. جب اتارے تو الٹی طرف سے ابتدا کرے. جب اتارے تو الٹی طرف سے ابتدا کرے. جب اتارے تو الٹی طرف سے ابتدا کرے. جی اب مقابلہ ہے ذہانت کا. کون سنائے گا؟ یہ تو پھر یہ حسن بھائی کا ہاتھ اٹھ گیا. بغداد بھائی تھوڑا سا اٹھ رہا ہے، تھوڑا سا نیچے جا رہا ہے. جی چلے بغداد بھائی سے سنتے ہیں. وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ. سبحان ہمارے پیارے اللہ. آقا مدینہ علیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی جوتے اتارے تو سیدھی طرف سے ابتدا کرے. جب جوتے اتارے تو سیدھی طرف سے ابتدا کرے. کیا سنا رہے ہیں؟ جب جوتے اتارے تو الٹی طرف سے ابتدا کرے. ترجمے میں غلطی ہو گئی ہے. جی اور کوئی نہیں سنا رہا؟ حسن بھائی سنا رہے. چلے بھائی مائک دے دیں حسن بھائی کو، ہے گا بلکہ ان کے پاس پہلے ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ. زبردست. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم میں سے کوئی جوتا اتارے تو الٹی جانب سے شروع کرے. جب اتارے تو الٹی طرف سے. وَإِذَا انْتَعَلَىٰ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ. جب پہنے تو سیدھی طرف سے اور اتارے تو الٹی طرف سے. تو صفی اللہ بھائی پھر فیصلہ کر دیں آج ذہین بچے کون ہیں. اب دیکھ لے بغداد بھائی ناراض نہ ہو آپ سے فیصلہ کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے سنایا ہے، ترجمہ بھی سنایا تھا. کیا سنایا تھا؟ ترجمہ تو اپنا ہی بنایا تھا انہوں نے کچھ. تو کون ہے پھر ذہین بچہ؟ حسن بھائی. حسن بھائی آج کے ذہین بچے ہیں ماشاء اللہ. سب کہتے ہیں سبحان اللہ. کیا بات ہے. نعت بھی انہوں نے سنائی ہے اور ذہانت کا ٹائٹل بھی لے لیا. تو بات ہم نے خیر سیکھ لی کہ چپلے پہنتے ہوئے ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جی اور اب ہم چلتے ہیں کہاں؟ تصویروں کی طرف. تصویریں آئی ہیں صفی اللہ بھائی؟ جی آئی ہیں ماشاء اللہ. چلے بھائی دیکھتے تصویریں کون کون سی آئی ہیں. میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفتاح الجنتی الصلاۃ. نماز جنت کی چابی ہے. سب کی توجہ ہونی چاہیے. ہیں ہماری زینب اتاریہ گجرانوالہ سے، اور کیا بنایا ہے انہوں نے؟ چابی بنائی ہے. اور ساتھ میں کیا جہاز اڑ رہے ہیں؟ کچھ اڑ رہا ہے، کوئی چیز ڈیزائننگ کی ہے انہوں نے. چلیں بھائی ماشاء اللہ بہت اچھا انداز ہے. اللہ پاک انہیں برکت عطا فرمائے. نیکسٹ ایک پیاری حدیث اور لکھا کیا ہے؟ جوتے با کثرت استعمال کرو. نور فاطمہ اتاریہ ہیں بصیر پور سے. بہت اچھے انداز سے ہمیشہ یہ حدیث پاک لکھ کر بھیجتی ہیں. اللہ پاک انہیں دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ
حدیث من ترک الصلاۃ فلا دین لہ، جس نے نماز ترک کر دی اس کا کوئی دین نہیں۔ اقرا بطول ہیں ڈی آئی خان سے، اور بہت اچھے انداز سے، زبردست بھائی، بہت ہی خوبصورت بنایا انہوں نے۔ اللہ پاک انہیں سلامت رکھے اور ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں نماز کو ترک نہیں کرنا بلکہ نماز کو پڑھنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں پکچر آف دا ڈے کون سی ہے۔ جی ماشاءاللہ، تو ہماری زینب باجی کی جو پکچر ہے وہ پکچر آف دا ڈے بھی ہے ماشاءاللہ، بہت بہت انہیں مبارک ہو۔ اور اب چلیں گے ہم کہاں؟ صفی اللہ بھائی کی طرف۔ صفی اللہ بھائی کون سا سیگمنٹ لائے آج؟ دین کی پیاری باتیں۔ دین کی پیاری باتوں میں کیا بتانے والے ہیں اب دین کی پیاری باتوں میں؟ نمازی کے آگے سے نہیں نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، یہ بتانے والے ہیں۔ تو چلتے ہیں سیگمنٹ دین کی پیاری باتیں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں۔ جی ہاں، اور اس سیگمنٹ میں ہم دین کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہم اپنے اس سیگمنٹ میں دین کی پیاری باتیں سنیں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم دین کی جس پیاری سی بات کے بارے میں سنیں گے وہ ہے نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ نبیل بھائی کون سی بات؟ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ علی رضا بھائی؟ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ عبد المنان بھائی؟ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ جی ہاں، نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، یہ آج کی دین کی پیاری بات ہے۔ پیارے بچوں، جب بھی مسجد میں جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی بھی نمازی کے آگے سے نہ گزریں۔ یعنی جب مسجد میں جائیں تو ہمیں نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا۔ یا گھر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو ہمیں اس کے آگے سے بھی نہیں گزرنا، ہمیں نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا، کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جانتا کہ اس پر کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جانتا کہ اس پر کیا ہے تو 40 سال کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ اللہ۔ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جانتا کہ اس پر کیا ہے تو 40 سال کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ یعنی پیارے بچوں، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ بات جان لے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے پر اسے کیا سزا ملے گی تو وہ شخص 40 سال تک اسی جگہ کھڑا رہ جاتا لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتا۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے بچوں، جب بھی مسجد میں نماز کے لیے جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی بھی نمازی کے آگے سے نہ گزریں، کسی نمازی کے آگے سے نہ گزریں۔ اللہ پاک ہمیں اس دین کی پیاری بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو کیا سنا ہم نے؟ نمازی کے آگے سے نہیں بھائی ہمارے عبد المنان بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ان سے سننے۔ جی مائک نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ مائک کو اوپر کر لینا، جھکنے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ جی نمازی کے آگے سے گزرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے وعید کیا سنی؟ ایک روایت بھی سنی تھی، بغداد بھائی بتائیں گے؟ چلے جی بتائیں۔ دیکھیے، اگر وہ جان جاتا کہ اس کے لیے کیا سزا ہے تو 40 سال تک وہیں کھڑا رہتا۔ 40 سال کھڑا رہنا وہ رہ لیتا، لیکن جو ہے وہ وہاں سے نمازی کے آگے سے نہیں گزرتا۔ بچوں کو بھی جلدی ہو رہی ہوتی ہے، بڑوں کو بھی جلدی ہوتی ہے بعض اوقات، بس جی ابھی نماز ختم ہوئی، یہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے اب مسجد کافی بھری ہوئی ہے، پیچھے بعض لوگ آئیں جو دیر سے آئیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں دعا ختم ہو گئی، اب جو ہے ادھر سے نکلنا ہے ادھر سے نکلنا ہے، کسی کے اوپر سے اچھل کے جانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، انہوں نے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ بچوں کے اپنے سٹائل ہوتے ہیں، بڑوں کے اپنے سٹائل ہوتے ہیں، بھائی تھوڑی دیر وہاں رک جائیں، اور جیسے جن نمازوں کے بعد سنتیں نوافل وغیرہ ہیں وہ وہاں کھڑے ہو کر بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ آپ ادھر ادھر منتشر ہو کر پڑھیں، لیکن جو ہے اگر پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو ان کے آگے سے بعض اوقات گزر رہے ہوتے ہیں اور وہ یوں کچھ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو جیسے بچ گئے، حالانکہ وہ گزر جاتے ہیں پورے نمازی کے آگے سے، تو ہمیں ایسی جلدی نہیں دکھانی چاہیے۔ اگر زیادہ رش ہے، کسی کو ویسے ہی تکلیف بھی ہوگی، اب آپ سائڈوں سے بچ کے جا رہے ہیں بغداد بھائی، تو وہ سجدے میں گیا، آپ نے ٹانگ یوں اوپر کر کے نکلنے کی کوشش کی، اتنے میں اوپر آ گیا، اب
ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو مسجد جاتے رہتے ہیں, انہوں نے دیکھے ہوں گے یہ مناظر, تو بھائی تھوڑا سا رک جائیں, وہیں پہ نماز وغیرہ پڑھ لیں. اگر ابھی جیسے عصر ہے, اب اس کے بعد کوئی نماز نہیں بھی ہے تو تھوڑی دیر رک جائیں, کوئی بات نہیں, ثواب کی نیت سے رک جائیں. مسجد میں جتنی دیر رہے گا ثواب مل جائے گا. تو لوگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے, اور اگر آگے سے گزر گئے تو پھر کیا ہوگا, پھر خود کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے مرنے کے بعد. لہٰذا نمازی کے آگے سے نہ گزریں اور نہ نمازیوں کو تکلیف دیں. بعض لوگوں کو آگے جانے کا شوق ہوتا ہے, بڑی اچھی بات ہے, تو پہلے سے آ جائیں. کہاں جائیں؟ پہلے سے. اب پہلے سے آئے نہیں, دیر سے آئیں, اب لوگوں کے ادھر سے اچھل کے ادھر سے کود کے, جمعے کا دن, تو اس کے لیے تو خاص وعیدیں بھی آئی ہیں کہ پہلے سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے کندھے پھلانگنے نہیں ہیں کہ پیچھے پیچھے تھوڑے بیٹھے ہوئے تو کھل کے. اب کہیں کونے میں آپ کو ذرا سی جگہ نظر آئی, آپ نے جی اس کو اوپر سے گئے, اس کے اوپر سے گئے, آخر میں جو ہے وہ ادھر جگہ اس میں بھی تھوڑی سی تھی, وہ پھنس کے آپ وہاں پر بیٹھ گئے. پہلے سے آنے والوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ آگے آگے بیٹھیں, پیچھے جگہ بنتی جائے, اور پیچھے سے آنے والوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اچھل کود نہ کریں. اور بچوں کے تو اپنے ہی انداز ہوتے ہیں, بچوں کو تو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. وہ تو مسجد کو بعض اوقات معاذ اللہ جو ہے وہ ایسے سمجھتے کوئی گراؤنڈ مل گیا ہمیں کھیلنے کے لیے, تو یہ بالکل بھی درست طریقہ نہیں ہے جی. تو اب کالز کی طرف بھی چلتے ہیں, کالز میں دیکھتے ہیں کیا ہیں, کون ہیں, اور ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی میرا نام نشاط ہے, میں نورہ والی سے حفظ کر رہی ہوں. میں آج آپ کو وضو کے 4 فرض کہوں گی. چہرہ دھونا, کوہنیت میں بازو دھونا, تھائی سر کا مسا کرنا, ٹکنوں میں پاؤں دھونا. جی کیا کیا دھونا؟ کونیوں سمیت بازو دھوئے انہوں نے. کونیوں سمیت بازو نہیں دھوئیں گے, کونیوں سمیت ہاتھ دھوئیں گے. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے وضو کے فرائض بتائے. اللہ پاک برکت عطا فرمائے آپ کو. جی اسی طریقے سے کالز کرتی رہیں. نیکسٹ. میرا نام شاہزمان اتاری ہے, میں شاہپور جامعہ سے عرض کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ہمارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. جی نیکسٹ. آج کے سوال کا جواب ہے پہلے کلمے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. اور آپ کا نام کیا ہے؟ ان کا نام کیا تھا؟ نہیں بتائیں. نہیں بتایا بھائی, اپنا نام بھی تو بتانا تھا آپ کو. ٹھیک ہے جی, اگلی دفعہ کال کر کے اپنا نام بھی بتانا ہے. میرا نام ابراہیم ہے, میں اسی بچے ہوں, 3 سال کا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے پہلے کلمے میں ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پڑ گیا, پیارا پارا پیارا پیارا نام آتا ہے. آپ کو کچھ سنانا بھی جاتا ہوں. صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی کیا کیا سمجھ میں آیا ان کی کال میں سے؟ کون بتائے گا؟ یہ بھی سوال کا جواب دیا, اور درود پاک پڑھیں, اور یہ درود شریف. حدیث کب سنا ہے؟ حدیث سنائی ہے؟ نہیں بھائی حدیث نہیں سنائی. ان کا اپنا نام کیا تھا, یہ کون بتائے گا؟ عبداللہ. عبداللہ بھائی تھے یہ؟ نہیں بھائی, صفی اللہ بھائی کہہ رہے عبداللہ بھائی نہیں تھے, ابراہیم. ابراہیم تھے. جی جی کتنی ایج تھی ان کی یہ بھی بتائیے. انہوں نے 3 سال. حسن بھائی بتا رہے ہیں ماشاء اللہ 3 سال والے بھائی آ گئے, تو 2.5 سال والے کہاں ہیں پھر؟ 1 سال. 2.5 سال والے بھی آ گئے, 3 سال والے آ گئے. اور بہت اچھا ماشاء اللہ. کال کرتے ہی بھی ایک آپ لوگوں کے لیے سیگمنٹ رکھ دیتے ہیں, پتہ کر کے بتائیں انہوں نے کہا کیا ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو اور سلامتی برکت عطا فرمائے, اور آپ اتنے بڑے سارے ہو جائیں. ٹھیک ہے, صحت و عافیت والی آپ کو نیکیوں بھری طویل زندگی اللہ پاک عطا فرمائے. تو کون سے نبی پاک کا نام آتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا پیارا نام آتا ہے, نام محمد. جی اور اس پر تو بڑے پیارے پیارے کلام بھی ہیں. حضرت کوئی شعر نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا,
اپنے رضا کے اپنے رضا کے قربان جاؤ، 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 جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ پیارا پیارا نام جب سنے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے، اور وہ جلدی سے نہیں۔ بعض اوقات بغداد بھائی نوٹ کیا میں نے، آپ آتے تو بڑے اہتمام سے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد درود پاک کہاں جاتا ہے؟ وہ منہ میں ہی گول گول گھومتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے سب کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور پڑھنا بھی چاہیے اور لکھنا بھی، کاپی میں جلدی جلدی پیپر کر رہے ہیں، اب لکھنا ہے، نام آ گیا کیا کریں؟ سواد بنا کے آگے جائیں ہیں؟ نہیں، کتنی بھی جلدی ہو، درود جب آ گیا، نام آ گیا تو درود پاک پورا لکھنا ہے اور صحیح صحیح لکھنا ہے۔ بعض لوگ وہ سلام بنا دیتے ہیں، سواد لام عین میم، تو نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم درود پاک لکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے نمبر بھی اچھے آئیں گے۔ آپ اس کو چھوڑ کے جائیں گے کہ میں زیادہ زیادہ لکھ لوں اور نمبر آئے اور یہ آئے، پتہ چلا اور نمبر کم ہوگا۔ تو ہمیں درود پاک پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے، اور اس کے اندر کوئی کنجوسی نہیں کرنی ہے۔ جی تو چلیں گے اب کہاں پر؟ ہم نبیل بھائی بتائیں گے کہاں چلیں گے؟ گھر نہیں، پھر گھر نہیں جانا، کہاں جانا ہے؟ اتنے دن سے اسلام اور سائنس کی طرف جانا ہے بھائی۔ انہوں نے لائے آپ اسلام اور سائنس، وہ لائے نہیں، وہ نہیں جا رہے بھائی، پھر کہاں جائیں؟ علی رضا بھائی بتا رہے ہیں جی۔ اسلام کی اسلامک ہسٹری، ہاں، اسلامک ہسٹری، زور سے بتا دیں کہاں؟ اسلامک ہسٹری جی، سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی، سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری۔ ویسے یہ کون بتائے گا یہ ہسٹری کیا ہوتی ہے؟ ہسٹری جی، بغداد بھائی سے ہی رجوع کرنا پڑے گا، ہیں؟ تو چلے بھائی، بغداد بھائی بتائیں ہسٹری کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ پرانی باتیں، جیسے کہ پرانی باتیں، جنگیں اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک، سیرت کو ہسٹری، سیرت کو ہسٹری بولتے ہیں۔ دیکھ لیں، کیا کہانی کو بولتے ہیں، اصل کہانی کو۔ ابھی صحیح شروع ہوئے تھے، پہلے گاڑی صحیح چڑھی ان کی، اس کے بعد جو ہے نا وہ دم 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 دم۔ جیسے کہ پرانی بات، ہاں، ہسٹری کیا ہوتی ہے؟ پرانی باتیں۔ اب وہ ہسٹری میں ساری چیزیں آ سکتی ہیں، کوئی سی بھی۔ اب ہم کون سی ہسٹری سنتے ہیں؟ پیارے آقا اسلامک صلی اللہ ہسٹری علیہ وسلم کے زمانے کی۔ نہیں، یہ خاص تو نہیں ہے نا، اس کے بعد کی بھی سن رہے ہیں ہم۔ دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسے تو زمانہ پیارے آقا علیہ السلام کا ہے، لیکن آپ کے وصال کے بعد کی جو باتیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سن رہے ہیں نا، تو ہسٹری میں آ جائیں گی پرانی باتیں، وہ کوئی سی بھی ہو سکتی ہیں۔ اور ہم سنتے ہیں اسلامک ہسٹری، یعنی جو اسلام کے حوالے سے پرانی باتیں ہیں وہ سنتے ہیں۔ تو اس میں حضرت فاروق اعظم کا ذکر چل رہا ہے، انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا، آگے پھر کچھ اور ذکر شروع ہو جائے گا، تو یہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے علی رضا بھائی؟ تو حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے کیا سن لیا تھا ہم نے؟ حضرت سیدنا فاروق علیہ السلام، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، اچھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ پتہ ہے؟ بغداد بھائی کو پتہ ہے؟ پھر بغداد بھائی جی بتائیں۔ جیسے کہ کوئی دعا ہے، کیا دعا ہے؟ کہ ان پہ اللہ پاک کی رحمت ہو، ان پہ اللہ پاک کی رحمت ہو۔ سوچ لیں، رحمت کے تو الفاظ ہی نہیں ہیں یہاں، وہ تو رحمت اللہ علیہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہاں، جب ہم بولتے ہیں نا بزرگ کا نام آتا ہے، کیا کہتے ہیں عبد المنان بھائی؟ رحمت اللہ علیہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ان پر رحمت ہو، اللہ کی ان پر رحمت ہو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب کیا ہوگا؟ صفی اللہ بھائی بتا رہے ہیں۔ اللہ پاک ان سے راضی ہو۔ اللہ پاک ان سے راضی ہو یا راضی ہوا۔ صحابہ کرام، اللہ پاک نے ان سے راضی ہے، تو رضی اللہ عنہ یعنی اللہ پاک ان سے راضی
ہو گیا. تو ٹھیک ہے جی, دعا کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور یہ اس طرح خبر کے معنی میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا. آپ سمجھ میں آ گئی؟ پڑھتے رہتے ہوں گے, ہو سکتا ہے سوچتے ہوں گے کیا بول رہے ہیں ہم. تو رضی اللہ عنہ مطلب اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یعنی فاروق اعظم وہ جن سے اللہ پاک راضی ہو گیا. تو حضرت فاروق بھی جنتی, اللہ پاک ان سے راضی ہے تو وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. ان کو بشارت بھی ملی ہوئی ہے. تو آپ کے بارے میں سن رہے تھے, آپ کے فضائل سنتے چلے جا رہے ہیں, اور وہ فضائل تو اتنے ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے مگر یہ فضائل نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے سوچ بھی رہے ہوں بعض بچے بھی گھروں پر جو دیکھ رہے ہیں, یار اتنے سارے پروگرام ہو گئے, چلے جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کیا ہماری زندگیاں بھی ختم ہو جائیں, حضرت فاروق اعظم کے فضائل ختم نہیں ہوں گے جی. اتنے فضائل اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں. اور یہ بات میں نے نہیں کی بلکہ یہ بات تو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں آپ کے پاس بیٹھ کر اتنے سالوں تک حضرت عمر کے فضائل بیان کروں کہ جتنے سالوں تک حضرت نوح نے اپنی قوم میں تبلیغ فرمائی تھی, تب بھی میں حضرت فاروق کے فضائل بیان نہیں کر سکوں گا, یعنی ان کے فضائل مکمل بیان نہ ہو سکیں گے. کہ اتنے سالوں تک بیان کرتا رہا ہوں جتنے سالوں تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں کیا کی تھی؟ تبلیغ کی تھی, تب بھی حضرت عمر کے فضائل بیان نہ کر سکوں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں کتنے عرصے تک تبلیغ کی تھی؟ 63 سال. کیا ہوا بغداد بھائی نے آج ہاتھ اٹھائے بغیر بولا نا, تو دیکھیں پھر حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں نا, انہوں نے تبلیغ کتنے عرصے کی تھی؟ چلیں ہاتھ اٹھا لیا انہوں نے کی تھی 950 سال. کتنے سال کی تھی؟ 950 سال. پہلے ایج زیادہ ہوتی تھی نا, ابھی ہم لوگوں کی کم ہوتی ہیں. پہلے ایج زیادہ ہوتی تھی, قد بھی بڑے بڑے ہوا کرتے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم میں کیا کی تھی؟ تبلیغ کی تھی. تو حضرت جبریل امین کیا عرض کر رہے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر کہ میں اتنے عرصے تک بیٹھ کر آپ کے پاس کس کے فضائل بیان کروں؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے, تب بھی فضائل بیان نہیں کر سکوں گا. تو سوچیں پھر ہمارے پروگرام کی حیثیت رکھنے ہیں, ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. ہماری زندگیاں ہیں کسی کی 950 سال, کوئی دیکھا ہو 600 سال ہیں بھائی, بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہ 600 سال. تو ایسے تو اب تو ہوتے بھی نہیں ہیں. تو اتنے زیادہ فضائل ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور ان کی فضیلت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں سب سے زیادہ فضیلت والوں میں حضرت ابو بکر صدیق کو کاؤنٹ کرتے تھے, ان کے بعد حضرت عمر کو کاؤنٹ کرتے تھے, اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاؤنٹ کرتے تھے. یعنی نبی پاک تو نبیوں کے بھی امام ہیں, وہ تو سب سے افضل ہیں. تو جو نبیوں کے بعد جو فضیلت کا ہے مرتبہ, اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر کون ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ہے ترتیب کا انداز. ٹھیک ہے جی, تو ہمیں اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہے کہ پہلا نمبر کس کا ہے؟ پہلا نمبر کس کا ہے؟ اس کے بعد دوسرا نمبر, تیسرا نمبر, چوتھا نمبر. ہاں, تو یہ نمبرنگ صحیح سے یاد رکھنی ہے, اس کو آگے پیچھے اوپر نیچے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. نبیوں اور رسولوں کے بعد جو افضل ترین لوگ ہیں وہ صحابہ اکرام میں یہ جو ترتیب بیان کی ہے, اس کو اچھی طریقے سے ہمیں یاد رکھنا ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام بھی اختتام کی جانب ہے. لیکن مدنی چینل کہیں نہیں جا رہا, کڈز مدنی چینل کہیں نہیں جا رہا, آپ کے ساتھ گھروں پر موجود رہے گا. اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے کڈز مدنی چینل کے نام سے, وہاں دیکھ سکتے ہیں اچھے کا اینیمیٹڈ جو ہے وہ کارٹونز وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بچوں کے لیے, تو آپ نے اسے دیکھتے رہنا ہے. اور صفی اللہ بھائی اب ہمارے پروگرام کا اختتام کریں گے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ عالی میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین
مدنی چینل